خواتین کی پسندیدہ ساری صاحبہ کانچی ساری سب سے بڑا یعنی بگیسٹ اے شو روم، جہاں پر خواتین کے لیے ویڈنگ کلیکشن سے ہر نئے ڈیزائن کے ساری اور بچوں کے لیے فینسی ڈریسز۔ صاحبہ کانچی ساری، مانچنور اسکوائر، گاندھی چوک، رائچور۔ ناظرین آداب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ یادگیر ضلع کے شاہپور تعلقے میں واقع صغر شریف میں بارگاہ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء کا 765واں عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ ہر سال 4، 5 اور 6 ربیع الثانی کو آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست، صدر حضرت صوفی سرمست اسلامک اسٹڈی سرکل گلبرگہ، جنہوں نے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر کافی تحقیق کی اور کتاب شاہ گنج شہیداں تحریر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے دین اور تصوف سے متعلق تعلیمات اور ارشادات کے ساتھ ساتھ غیر مسلم اقوام کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حسن سلوک سے غیر مسلم اقوام کے قلوب میں اپنی ایسی محبت جانگدی کی کہ یہ محبت آج بھی قائم ہے۔ صغر شریف اور اس کے اطراف کے دیہاتوں میں آج بھی غیر مسلم اقوام میں اپنی پہلی اولاد کا نام حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کرتے ہوئے رکھا جاتا ہے۔ اگر لڑکا ہوا تو سوپڑنا یعنی سوپڑنا اور لڑکی ہوئی تو سوپوا نام رکھا جاتا ہے۔ صغر شریف اور اطراف و اکناف کے دیہاتوں کے ہر گھر میں سوپڑنا اور سوپوا ضرور ملیں گے۔ عزیز اللہ سرمست کا یہ کہنا ہے کہ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء اکرام کے اعراس میں ہندو مسلم یکجہتی کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات میں تمام درگاہوں اور خانقاہوں سے انسانی بھائی چارے کے صوفیانہ پیام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوفیہ ہمیشہ اپنی خانقاہوں میں اسلامی مساوات اور انسانی بھائی چارے اور خدمت خلق، انسانوں کی دلجوئی، ہمدردی، محبت سے فروغ دیا ہے۔ آج انہی خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے موجودہ بگڑتے ہوئے ماحول کو، جس میں انسانوں کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے، صوفیہ کی تعلیمات سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ انسانوں کو سکون اور اطمینان قلب مادیت سے نکل کر روحانیت میں ہی مل سکتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ ظاہری جسمانی بیماریوں کا علاج کرانے اسپتالوں کا رخ تو کرتے ہیں، لیکن باطنی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صغر شریف تعلقہ شاہپور ضلع یادگیر کے آستانہ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں فاتح دکن حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا 765واں عرس شریف صغر شریف تعلقہ شاہپور ضلع یادگیر میں بصد عقیدت و احترام منایا جا رہا ہے۔ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہر سال 4، 5، 6 ربیع الثانی کو بکمال عقیدت منایا جاتا ہے۔ عرس شریف میں بلا لحاظ مذہب و ملت سینکڑوں ہزاروں عقیدت مندان شرکت کرتے ہیں۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ دکن تشریف لانے والے پہلے مجاہد ہیں۔ آپ عراق کے شہر سامرا کے رہنے والے تھے اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دکن فتح کرنے کی مہم پر روانہ فرمایا۔ آپ سے پہلے دکن میں کوئی ولی تشریف نہیں لا سکے تھے اور نہ ہی کسی ولی کے دکن میں داخل ہونے جیسے حالات تھے۔ جب حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دکن فتح کیا، دکن فتح کرنے کے بعد ہی دکن میں تبلیغ اسلام کی راہیں ہموار ہوئیں اور صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ پہلے مجاہد صوفی ہیں۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دکن میں غلبہ اسلام کے لیے طویل جدوجہد فرمائی اور آپ نے اپنے خلفاء کو دکن کے تمام علاقوں میں تبلیغ و دعوت کے کام کے لیے روانہ کیا۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ اور ہندو مسلم یکجہتی، انسانی رواداری کے لیے بھی کام کیا۔ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ بات بھی شامل ہے
غیر اقوام کے ساتھ اچھے خوشگوار روابط بنائے رکھیں۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حسن اخلاق سے غیر اقوام کے قلوب کو مسخر کیا اور ان کے دلوں میں ایسی محبت جاگزی کی کہ آج بھی وہ محبت قائم اور برقرار ہے۔ سگر شریف اور اس کے اطراف و اکناف کے دیہاتوں میں آج بھی غیر اقوام اتنی حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں کہ اپنی پہلی اولاد کا نام حضرت صوفی سرمست کے نام نامی سے رکھتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں پہلا لڑکا تولد ہوتا ہے تو اس کا نام سوپنا، اور اگر پہلی لڑکی تولد ہوتی ہے تو اس کا نام سوپوا رکھتے ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات میں صوفیاء کرام نے انسانی رواداری، بھائی چارے اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے جو کام کیا، اس کام کو آج کرنے کی ضرورت ہے، اور انسانی بھائی چارے، رواداری، قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے امن اور شانتی قائم ہوگی، اور جو اس وقت انسانوں کے درمیان نفرت، عداوت اور بغض کا ماحول ہے، ایک دوسرے کی دشمنی کا جو ماحول ہے، اس سے جو ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، جو ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محبت کے پیغام کو عام کیا جائے۔ درگاہوں سے، خانقاہوں سے صوفیاء کے پیغام کو، صوفیاء کے محبت کے پیغام کو عام کرنے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایمپائر اور ہمراز کی کیا خاص بات ہے معصوم بھائی؟ یہاں کی سلائی اور کپڑا برانڈیڈ